امام الحسن اشعری رحمۃ اللہ سے متعلق کیا فرمایا ہے، جس پہ انگلینڈ کے علماء کو شدید تحفظات ہیں اور بار بار وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں استاد محترم نے یہ فرمایا کہ امام الحسن اشعری رحمۃ اللہ کی زندگی میں 3 دور گزرے ہیں، 2 نہیں بلکہ 3 دور گزرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ، ناظرین کرام، اہل سنت والجماعت کے یہ 2 منہج ہیں عقیدے کے حساب سے۔ ایک منہج ہے اشاعرہ جو امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں، وہ حضرات اشاعرہ کہلاتے ہیں، اور ایک منہج ہے ماتریدیہ جو امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں، وہ حضرات ماتریدیہ کہلاتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات امام الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تقریباً 3 صدی کے اشخاص ہیں، ائمہ ہیں۔ انہی کو بعد میں اہل سنت والجماعت اپنے عقائد میں ان 2 مناہج کو فالو کرتے ہیں۔ ان میں کیا فرق ہے اور کیا ان کے درمیان ایسے اختلاف ہیں کہ 2 الگ الگ منہج بنے ہیں، لیکن دونوں میں نے آپ کو بتایا اہل سنت والجماعت کے اور اہل حق کے منہج ہیں۔ ایک یہ بات ہے ان دونوں منہج سے متعلق فرق وغیرہ میں آپ کے سامنے، اور ان کی تعریف اور ان سے متعلق بعض باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پہلے نمبر پہ یہ چیز بیان کروں گا اس ویڈیو میں۔ دوسری بات اس ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ استاد محترم شیخ الحدیث ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور انگلینڈ کے بعض علماء کے درمیان جو قضیہ، جو اختلاف چند ماہ سے چل رہا ہے، اس اختلاف میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے جس کو انگلینڈ کے بعض علماء بہت زیادہ اٹھاتے ہیں کہ استاد محترم نے امام ابو الحسن اشعری، اشاعرہ کے جو امام ہیں 3 صدی میں نے بتایا ان حضرات کا دور ہے تقریباً، ان سے متعلق ایسی کیا بات کہہ دی ہے کہ جو ان کو انگلینڈ کے ان علماء کو انتہائی تنقیص پہ مبنی اور ایسی لگتی ہے کہ یہ کوئی گویا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی بات ہے، اور اس کے اوپر مناظرہ کر لیا جائے تو ساری باتیں سلجھ جائیں گی۔ وہ اس وقت بھی 3 ماہ قبل بھی اور آج بھی انگلینڈ کے علماء اس بات پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور وہ ساجی نے کیا الفاظ کہہ دیے امام الحسن اشعری رحمہ اللہ سے متعلق، میں آپ کے سامنے دوسرے نمبر پہ ذکر کروں گا۔ کیا وہ الفاظ زیادہ سخت ہیں یا جو علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے صحابہ کرام سے متعلق، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اور دیگر مشاجرات والے صحابہ سے متعلق جو الفاظ اور جو تنقیصات یا جو اہل سنت والجماعت کے منہج سے ہٹ کے جو باتیں کی ہیں وہ درست ہیں، یا وہ ایسی باتیں ہیں کہ ان کو تو وہ شیر مادر سمجھ کے انگلینڈ کے علماء پی جاتے ہیں اور ان کی تعویلات کر رہے ہیں، اور علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کو کسی بھی طریقے سے ان سے بری الذمہ اور مبرہ قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس جانب میں استاذی نے ایسی کیا بات کر دی ہے کہ جس کا ڈھنڈورا 4 5 6 مہینے سے وہ حضرات پیٹے جا رہے ہیں، جبکہ استاد محترم اس کے دلائل اور اس کی بہت سی باتیں بھی بیان کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کروں گا۔ اب آ جاتے ہیں پہلی بات پہ کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کون حضرات ہیں اور ان میں بنیادی فرق کیا ہیں۔ دیکھیں، چاہے اشعریت ہو چاہے ماتریدیت ہو، ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دونوں میں نے آپ کو بتایا اہل سنت والجماعت کے منہج ہے، دونوں ہی اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ ان کا وجود کیوں ہوا پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، پھر ہم ان دونوں کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان میں کوئی بڑا اختلاف یا کوئی اہم عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، بعض فروعی اختلاف ہیں عقائد کے جو ان دونوں کے درمیان میں پائے جاتے ہیں۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ میں 10 اور کسی نے 11 کسی نے 12 تک اختلاف بتائے ہیں، فروعی اور بالکل غیر اہم قسم کے اختلاف ہیں، تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں۔ وہ جو 10-11 فروعی اختلاف ہیں وہ بالکل لفظی اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں خیالی اختلاف ہیں، ان میں سے ایک آدھ میں آپ کے سامنے بیان بھی کر دوں گا آگے، لیکن بہرحال پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں جو منہج ہیں یہ کیوں وجود میں آئے۔ دیکھیں، نیم رافضیت اور نیم ناسبیت سے متعلق جو ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی، اس میں نے آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت کی ابتدا اور اس کی نشأت ثانیہ سے متعلق کچھ باتیں بتائی تھیں، ان میں سے اہم باتیں میں آپ کے سامنے یہاں بھی ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیں، اہل سنت والجماعت کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ تو رافضیت اور شیعیت کے خلاف قرون اولیٰ میں ہی اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، ما انا علیہ و اصحابی کے ماتحت، آپ علیہ السلام کے قول کے ماتحت، آپ علیہ السلام کی سنت اور صحابہ کرام کی جماعت کے منہج کے مطابق موقف اور عقائد کو اختیار کرنے کے لیے، کیونکہ ایک طرف رافضیت نے حضرت علی رضی اللہ کی شان میں اور صحابہ کرام شیخین خاص طور پر حضرت ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں جو گستاخیاں اور علی رضی اللہ عنہ کی جو بیجا انہوں نے ایک مقام اور الوہیت کا درجہ اور امامت کا درجہ اور وہ جو بھی تفصیلات ہیں وہ آپ سب جانتے ہی ہیں، وہ جو گمراہیوں میں پڑ گئے تھے، اس گمراہیوں کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کے منہج کی بنیاد رافضیت اور شیعیت کے خلاف قرون اولیٰ میں ہی رکھ دی گئی۔
نشت ثانی کے حساب سے میں نے اس ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ بعد میں معتزلہ، جہمیہ، قدریہ اور کررامیہ جو فرقے مرجیہ وغیرہ وجود میں آئے، عقائد یا عمل کے حساب سے جہاں امت کو ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ان کی صحیح رہنمائی کرے، وہاں اہل سنت والجماعت نے ہر موقع پہ، ہر موقف میں، ہر عقیدے میں، ہر عمل میں اہل امت کو صحیح راہ بتائی ہے، صحیح راہ بتائی ہے۔ اسی ذیل میں اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ جو اہل سنت والجماعت کے دو منہج ہیں، اس طرح وجود میں دیکھیں کہ جب بنو امیہ کا پہلی صدی ہی چل رہی تھی، پہلی 1.5 صدیوں میں جب تک بنو امیہ کی حکومت رہی ہے، اسی وقت میں 2 فرقے یا 3 فرقے آپ کہہ لیں ایجاد تو ہو چکے تھے۔ ایک فرقہ تھا خوارج کا، ایک تھا معتزلہ کا، ایک تھا مرجیہ کا۔ یہ 3 فرقے بنو امیہ کے دور میں ہی وجود پا چکے تھے، جو بڑے فرقے تھے، جن کی بڑی تعداد تھی جو ان کو فالو کرتی تھی۔ ایک بنیادی عقیدے کا اختلاف تھا، اور بعد دیگر بھی مختصر اختلافات ہوں گے، لیکن ایک بنیادی اختلاف تھا جس پہ یہ 3 فرقے الگ ہوئے تھے اہل سنت والجماعت سے اور امت کی اجتماعیت سے۔ وہ بنیادی اختلاف یہ تھا کہ ایک شخص گناہ کبیرہ اگر کرتا ہے تو قرآن کریم کی آیت ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو عمدن کسی مسلمان کو قتل کر دے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، خالدن فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ ایک آیت بظاہر اپنے مفہوم کے حساب سے یہ بتاتی ہے کہ گناہ کبیرہ، مومن کو قتل کرنا ظاہر بات ہے گناہ کبیرہ ہے، کفر تو نہیں ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور خالدن فیہا کی قید تو اہل سنت اور سبھی امت مانتی ہے کہ جہنم میں ہمیشہ رہنا یہ کافر کے لیے ہوگا، مسلمان کے لیے نہیں ہوگا۔ مختصر انداز میں، عام فہم انداز میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے مختلف اعتبار سے، میں آپ کے ساتھ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر اور عام فہمی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ ہمارے لیے ہم سب کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ دیکھیں اب آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو عمدن ایک مسلمان کو قتل کر دے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو خوارج نے یہ مذہب اختیار کیا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا، اس آیت کے ماتحت معلوم ہوا گناہ کبیرہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، خلاصہ کلام یہ ہے، فاسق نہیں ہوتا، سیدھا وہ کافر ہو جاتا ہے، ہمیشہ جہنم کے عذاب کا مستحق رہے گا۔ اور انہوں نے اس ایک آیت کو، 5ویں پارے کی اس ایک آیت کو پکڑا اور یہ موقف، یہ عقیدہ اختیار کیا اور اہل سنت والجماعت سے دور ہو گئے۔ اس کے مقابلے میں ایک فرقہ بنا مرجیہ کا، ارجاء کا۔ مرجیہ نے یہ کہا کہ نہیں بھائی، ایمان کے ساتھ کوئی گناہ کسی طریقے سے اثر ہی نہیں کرتا، کیسا بھی گناہ ہو، ایمان ہے، انسان ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی جائے گا، اس کو جہنم کا عذاب چھو بھی نہیں سکتا۔ یہ بھی ایک تفرید میں چلے گا، وہ افراد میں چلے گا، یہ تفرید میں چلے گا۔ انہوں نے آیت کا تو کیا جواب دیا، وہ بات کی باتیں ہیں، انہوں نے لیکن دیگر بہت سے دلائل لائے، انہوں نے کہا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، سیدھا جنت میں جائے گا، بیچ میں کوئی اس کو عذاب مسلمان کو نہیں دیا جائے گا۔ ایک تیسرا فرقہ پیدا ہوا معتزلہ کا، انہوں نے بھی اس مسئلے میں بنیادی موقف یہ اختیار کیا کہ بھائی نہ وہ مسلمان رہے گا، مرجیہ جیسے کہتے ہیں، نہ وہ کافر ہوگا جیسے خوارج کہتے ہیں، بلکہ منزل بین المنزلتین انہوں نے بنا دی کہ نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے، وہ ایک بیچ میں ایک جگہ ہے، جیسے جنت جہنم کے بیچ میں اعراف ہے، ایسے ہی ایمان اور کفر کے درمیان میں ایک منزل ہے کہ وہ قائل ہو گئے کہ گناہ کرنے کے بعد، گناہ کبیرہ کرنے کے بعد وہ انسان اس منزل میں چلا جائے گا، توبہ کرتا تو ایمان کی طرف آئے گا، نہیں کرتا تو کفر کی طرف چلا جائے گا، یا جو بھی اس کی ڈیٹیل تھی۔ معتزلہ نے یہ موقف اختیار کیا۔ جب یہ اختلافات بنو امیہ کے دور میں اتنے زیادہ انتشار پانے لگے اور امت گمراہی اور امت اس مسئلے میں صحیح موقف جاننے کی طرف ان کو ضرورت محسوس ہوئی، تو اہل سنت والجماعت کے جمہور علماء نے یہ موقف پھر ان کے سامنے پیش کیا کہ بھائی ایمان اور کفر اور گناہ کبیرہ سے متعلق اصل موقف یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے، مومن تو رہتا ہے لیکن فاسق ہو جاتا ہے، اس کا گناہ، اس کی جو سزا ہے وہ بھگت کے وہ انسان پہ جہنم سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا۔ قرآن کریم کے کثیر نصوص، احادیث کے ایک بڑے ذخیرے سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ اہل سنت والجماعت نے ہمیشہ سے یہی طریقہ اختیار کیا کہ تمام نصوص کو، تمام دلائل کو سامنے رکھا، صرف 5ویں پارے کی ایک آیت کو لے کے نہیں، وہ آیت معول ہے، ظاہری بات ہے صحابہ کرام سے اس کی تعویل نقل ہے کہ جو کسی کو قتل کر دے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، وہ آیت معول ہے، لیکن باقی دیگر نصوص ہمیں بتاتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والا شخص کافر نہیں ہوتا یا ابدی جہنم کا مستحق نہیں ہے، ابدی جہنم کا مستحق نہیں، وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا۔ کثیر نصوص، کثیر دلائل اس پہ دلالت کرتے ہیں، جیسا کہ فقہ حنفی کا بھی میں نے آپ کو مختلف ویڈیوز میں بتایا، یہی طریقہ امام ابو حنیفہ کا۔ ایک حدیث کو لے کے آپ نے پیٹنا شروع نہیں کر دینا، ایک نص کو لے کے، قرآن کریم کی آیت کو لے کے آپ نے
تمام دلائل دیکھتے تھے امام صاحب، تمام نصوص دیکھتے تھے، ناسخ منسوخ کو دیکھتے تھے، اور کون حدیث قوی ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، اور کس نس میں کیا اصول آیا ہے، اور کون سی حدیث صاع بن تمرین والی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ کہاں سے مخالف ہے اصل اصول کے، اور اصول پہ بھی تو حدیثیں مجھے سب چیزیں دیکھ کے فیصلہ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت نے بھی اس ایک آیت کو خوارج کی طرح لے کے نہیں پیٹنا شروع کر دیا کہ بھائی کافر جو ہے انسان گناہ کبیرہ کرتے کافر ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کیا، اور اسی طرح دیگر معتزلہ اور جو مرجئہ تھے ان سے بھی دور رہتے ہوئے صحیح موقف، صحیح منہج امت کے سامنے پیش کیا۔ بنو امیہ کا جب دور ختم ہوا اور پھر بنو عباس، خلافت عباسیہ کا جب آغاز ہوا 1.5 صدی کے آس پاس، تو اس وقت ناظرین کرام اس کے بعد تو عقیدے کے حساب سے تھوڑے تھوڑے عقیدوں پہ اتنے فرقے اور اتنے منہج الگ ہوتے گئے اہل سنت والجماعت سے کہ آپ اور میں اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ایک پتھر اٹھائیں تو اس کے نیچے سے ایک جماعت، ایک فرقہ آپ کو نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ وہ 3 سے 4 صدیاں اس کے بعد دیکھیں، ایک ایک مختصر سے عقیدے پہ ایک فرقہ اپنا عقیدہ، اپنی مسجد اور اپنا ترتیب الگ بنا لیتا تھا، اور وہ کتنے بنیادی سے اختلاف ہوتے تھے، صرف یا تو ذات باری تعالیٰ سے متعلق، صفات باری تعالیٰ سے متعلق، یا یہ کہ ایک چیز آپ یہ لے لیں کہ میں عمل، ایک انسان جو ایک عمل کرتا ہے وہ اس میں جبر، یعنی وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انسان کا کوئی اس میں دخل ہی نہیں ہے۔ بعض نے کہا انسان ہی سب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مشیت کا، مرضی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ بعض نے صفات باری تعالیٰ کے حساب سے، بعض نے ذات باری تعالیٰ کے مختلف اعتبارات سے، تجسیم کے اعتبار سے، مختلف صفات کے اعتبار سے، ہر دن ایک نظریہ، ایک عقیدہ، ایک جماعت، ایک فرقہ جنم لینا شروع ہو گیا۔ اس دور میں پھر اتنے فرقے بنے ہیں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا کہ 73 فرقوں میں میری امت تقسیم ہو جائے گی، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک صرف جنت میں جائے گا۔ پھر صحابہ کرام نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں، میری سنت اور میرے اصحاب کے طریقے پہ جو چلے گا وہی جنت میں جانے والا فرقہ ہوگا۔ ان 72 کے 73 فرقوں میں سے میں سمجھتا ہوں اکثر فرقے اسی دور میں، ان صدیوں میں مختلف عقیدوں کے ساتھ بتایا، ایک عقیدہ لیتا تھا اور ایک اپنا فرقہ، ایک اپنی شناخت بنا کے الگ ہو جاتا تھا، تو وہ اکثر فرقے اس دور میں ہی 72 یا 73 بن گئے تھے۔ باقی یہ جو 73 فرقوں والی حدیث ہے جس کا انجینئر علی مرزا نے حالیہ دنوں میں انکار کر دیا ہے، اور وہ تو اس طرف گیا ہے، جو اپنی طرف تو لوگوں کو بلاتا ہے بابا بن کے، لیکن وہ اس طرف گیا کہ لا تزال طائفۃ والی جو حدیث ہے وہ تو صحیح ہے کہ ایک جماعت رہے گی جو جنت میں جائے گی، باقی اس حدیث کا اس نے سرے سے انکار کر دیا، جبکہ یہ حدیث صحاح کے اندر موجود ہے۔ اس سے متعلق ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو بنائیں گے جس میں بتائیں گے کہ 73 فرقوں والی اور ایک فرقہ ہی جنت میں جائے گا، صحیح الفاظ ہیں۔ اس نے کیونکہ فرقے کے لفظ سے امت کو گمراہ کرنا تھا کہ فرقے کا لفظ ہی غلط ہے، فرقہ کا لفظ تو تفرقے سے نکلا ہے اس کے بقول، اور جو ہے جو لا تزال طائفۃ والی جماعت والی حدیث کو ہم لیں گے، اس حدیث کو اس نے سرے سے انکار کر دیا کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس سے متعلق ڈیٹیل میں ویڈیو انشاءاللہ ہم اگلی الگ سے بنائیں گے۔ اس دور میں، ان 3 سے 4 صدیوں میں امت کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ اہل سنت والجماعت، کیونکہ پھر فلسفے کا بھی دخل آنا شروع ہو گیا تھا، فلسفی اور عقلی باتیں اس میں داخل ہونا شروع ہو گئی تھیں، اس وقت اہل سنت والجماعت میں سے یہ 2 اشخاص، امام ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ 3 صدی میں، اور اسی طرح امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ نے اپنی جگہوں پہ امت کو صحیح عقائد اور صحیح نظریات سے روشناس کرایا، صفات باری تعالیٰ سے متعلق بھی، اور مختلف، ان میں سے میں نے آپ کو بتایا بہت سے اختلافات تو عقلی تھے، تخیل پہ مبنی تھے۔ 3 سے 4 صدیوں تک آپ کہہ لیں امت صرف انہی ایک تخیلاتی اختلافات کے چکر میں پڑی رہی، اور بس ایک ایسا اختلاف جس کا نہ دنیا سے کوئی فائدہ تھا نہ آخرت سے کوئی فائدہ تھا، لیکن وہ اس میں پڑے رہے اور اپنی انہوں نے فرقے الگ الگ بناتے گئے۔ میں نے آپ کو بتایا عمل کے حساب سے، صفات کے حساب سے، ذات باری تعالیٰ کے حساب سے۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ چونکہ 3 سے 4 واسطوں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، امام محمد رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، تو فقہ حنفی جہاں جہاں رائج ہوئی وہاں امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کا منہج بھی رائج ہوتا چلا گیا، اور فقہ حنفی جو کہ ایک دنیا پہ رائج ہوئی ہے، اسی لیے امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کے عقیدے کے حساب سے فالوورز بھی زیادہ ہوتے گئے۔ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ چونکہ شافعی تھے، تو شوافع جہاں جہاں گئے وہاں اشعریت اور امام الحسن اشعری رحمہ اللہ کو فالو کرنے والے بھی بڑھتے چلے گئے۔ تو امت اس طریقے سے اہل سنت والجماعت کے 2 حصے بن گئے، لیکن میں نے بتایا دونوں ہی اہل سنت والجماعت ہیں۔ ماتریدیہ زیادہ ہیں کیونکہ حنفی زیادہ ہیں، اشاعرہ کم ہیں کیونکہ اشعری اور شوافع دنیا میں ہمیشہ سے کم تعداد میں رہے ہیں بنسبت حنفی کے۔ باقی میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ میں بہت ہی معمولی سے 10 سے 12 اختلاف ہیں، وہ بھی غیر اہم ہیں،
کوئی بنیادی عقیدے کے اختلاف نہیں ہے کہ من ربک ما دینک اور اسی چیز میں نعوذ باللہ کوئی اختلاف ہو یا بنیادی کو قرآن کریم سے متعلق اختلاف ہو. 10 سے 12 اختلاف ہیں، بالکل لفظی قسم کے اختلاف ہیں، جیسا کہ میں آپ کے سامنے ان میں سے ایک یا دو بیان کرتا ہوں. اشاعرہ کہتے ہیں کہ کسی بھی فعل کا حسن یا قبح، اچھا ہونا یا برا ہونا، یہ شرعی ہے، شریعت ہی بتائے گی کہ بھائی یہ فعل اچھا ہے، یہ فعل برا ہے. شراب پینا برا ہے اور نماز پڑھنا اچھا ہے، یہ ہمیں شریعت ہی بتائے گی. اس کے مقابلے میں ماتریدیت یہ کہتی ہے کہ شریعت تو بتائے گی لیکن عقل کا بھی اس میں دخل ہے. بھئی یہ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ عقل سے بھی پتہ چلتا ہے، عقل کا بھی اتنا دخل ہے کہ عقل بھی بتاتی ہے کہ بھئی یہ فعل اچھا ہے، شراب پینا برا ہے. صحابہ کرام جیسے جب اسلام آیا، شراب کی حرمت نہیں آئی، تب بھی جو صحابہ کرام کی ایک تعداد تھی جو شراب سے، جھوٹ سے، یہ عقلی طور پہ بھی معلوم ہو جاتے ہیں. اشعریت امام الحسن اشعری رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ نہیں، یہ سب کے سب توقیفی ہے، سب کے سب شریعت ہی بتائے گی تو پتہ چلے گا، عقل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ چھوٹا سا ایک اختلاف ہے. دوسرا ایک اختلاف معمولی سا اشاعرہ اور ماتریدیہ میں یہ ہے کہ اشاعرہ کے نزدیک صفات باری تعالیٰ وہ 7 ہیں. 7 صفات ہیں، کلام ہے، علم ہے، ارادہ ہے، سمع ہے، بصر ہے اور ایک دو اور ہے. یہ 7 صفات ہیں. ماتریدیہ کہتے ہیں نہیں، وہ 8 ہیں. تکوین بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے. اشاعرہ اس کو صفات فعلیہ میں سے کہتے ہیں. یہ میں نے آپ کو بتایا ہے. اسی طرح کے 10 سے 12 اختلاف علماء نے بیان کیے ہیں جو لفظی سے اور غیر اہم عقائد کے اختلاف ہیں. کوئی اتنے اہم یا ایسے بنیادی عقائد کے اختلافات میں سے ان میں سے نہیں. لہٰذا یہ دونوں ہی اہل سنت والجماعت کے منہج ہے، موقف ہیں، دونوں ہی کا تعلق اہل سنت والجماعت میں سے ہے. اب آ جاتے ہیں اس ویڈیو سے متعلق جو میں نے آپ کو بتایا. دوسری بات جس ویڈیو میں ذکر کروں گا کہ استاد محترم شیخ الحدیث ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے امام الحسن اشعری رحمہ اللہ سے متعلق کیا فرمایا ہے، جس پہ انگلینڈ کے علماء کو شدید تحفظات ہیں اور بار بار وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں. دیکھیں استاد محترم نے یہ فرمایا کہ امام الحسن اشعری رحمہ اللہ کی زندگی میں 3 دور گزرے ہیں. 2 نہیں بلکہ 3 دور گزرے ہیں. پہلے وہ زندگی کا ایک عرصہ وہ معتزلہ سے متاثر رہے اور فرقہ اعتزال کے اندر داخل رہے ہیں. اس کے بعد دوسرا دور ان کی زندگی میں آیا جس میں انہوں نے اعتزال سے تو توبہ کی، لیکن اس کے بعد انہوں نے تعویل اور سنیت کے اندر تو داخل نہیں ہوئے اہل سنت والجماعت میں، بلکہ وہ سنیت کے قریب تو ہو گئے، لیکن اعتزال کو چھوڑ کے ایک بیچ میں دوسرا دور بھی ان کی زندگی میں گزرا ہے. اور تیسرے دور میں پھر وہ اہل سنت والجماعت میں اپنی زندگی کے آخری حصے میں داخل ہو گئے. اور اس وقت جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں جس میں الابانہ وغیرہ بھی ہیں اور دیگر کتب بھی ہیں اور دیگر عقائد انہوں نے بیان کیے، اسی کو پھر امام الحسن اشعری رحمہ اللہ کے فالوورز استاد محترم کے بقول اور استاد محترم دلائل سے، یہ بات بے شمار دلائل سے اپنی دونوں ویڈیوز میں ثابت کی ہے کہ اسی کو فالو کرتے ہیں. جو ان کا تیسرا اور آخری دور ہے وہی اہل سنت والجماعت سے متعلق امام الحسن اشعری رحمہ اللہ کا دور ہے. جو میں نے آپ کو بتایا شروع میں بھی، تیسرے اور چوتھی پشت میں جا کے امام حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمہ اللہ سے ان کا نسب بھی ملتا ہے. ویسے وہ مسلکاً شافعی تھے. بہرحال امام الحسن اشعری رحمہ اللہ سے متعلق یہ بات کہی ہے. اس بات پہ انگلینڈ کے ان بعض علماء کو شدید قسم کے ایسے تحفظات ہیں جیسے وہ باقی جو باتیں ہیں استاد محترم نے جو علامہ تفتزانی رحمہ اللہ سے متعلق کی ہیں، جہاں پہ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے صحابہ کرام سے متعلق غلط باتیں کی ہیں اور اہل سنت کے منہج سے ہٹ کے باتیں کی ہیں، اس پہ جو استاد محترم نے بیانات دیے ہیں ان پہ تو یہ سخت چیز بجی ہیں. اور علامہ تفتزانی کو کسی طرح مبرہ کرنے کے چکروں میں لگے، وہاں ان کو کوئی توہین نظر نہیں آ رہی، جبکہ صریح توہین ان عبارات میں موجود ہیں جو ہم نے اپنی تینوں ویڈیوز جو پہلے بنائی تھیں ان میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کی تھیں، اس میں ان کو نظر نہیں آ رہی. یہاں استاد محترم کا یہ کہہ دینا کہ 3 دور گزرے ہیں، جبکہ 2 دور کے یہ خود بھی قائل مزے کی بات یہ ہے. معتزلہ ہونے کے تو ابتدائی پوری زندگی ان کی اعتزال میں گزری ہے، اس کے تو یہ بھی قائل ہیں جو انگلینڈ کے بعض علماء ہیں. اس کے بعد یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ سیدھا وہ اہل سنت میں چلے گئے، تو ساری اس کا ان کا دوسرا دور بھی کہتے ہیں اور پھر تیسرے دور کے قائل ہیں. تو اس بات پہ ان کو سخت غصہ ہے، جبکہ خود ہیں بھی بظاہر اشعری نہیں ہیں. حنفی ہوں گے تو ماتریدیت کو فالو کرتے ہوں گے، اور اگر 2 دور آپ مان لیں یا 3 دور مان لیں، میں نے آپ کو بتایا 3 دور کے بہت سے ٹھوس دلائل استاد محترم نے دیے ہیں. ابھی اتنی تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ میں وہ سب دلائل آپ کے سامنے بیان کروں، وہ آپ استاد محترم کی ویڈیوز میں، دونوں ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں. استاد جی نے 1 2 نہیں کئی دلائل دیے اس بات کے کہ وہ 3 دور پہ مشتمل تھے. اب اگر کوئی سلفی بھی اس چیز کا قائل ہے اور وہ بھی بیان کرتا ہے تو اس چیز کے خلاف تھوڑی ہے کہ استاد جی جو بیان کر رہے ہیں وہ غلط ہے. کوئی سلفی، کوئی سعودیہ میں موجود شخص عالم اگر ایک بات بیان کرتا ہے وہ اس بات کے غلط ہونے کی دلیل تھوڑی ہے. کوئی بات امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں وہ اس بات کے غلط ہونے کی دلیل تھوڑی ہے. بھائی اگر کوئی صحیح بات ہے اس کی ساجی نے کہیں تعریف کر دی ہے یا اس کی کہیں تصدیق کر دی ہے اور انہوں نے بھی کی اور ساجی بھی کر رہے ہیں، لیکن اصل تو ساجی جو دلائل دے رہے ہیں وہ دیکھیں نا. ان دلائل کی روشنی میں اگر یہ ہے تو یہ تو کوئی ایسی توہین کی بات نہیں ہے، نہ اس میں ایسی تنقیص ہے جو آپ کو بار بار نظر آ رہی ہے، اس میں توہین نظر آ رہی ہے. جو صحابہ کی توہین ہو رہی ہے وہ آپ کو جو ہے اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں سے مدح
نکل کے نظر آتی ہے، کہیں نہ کہیں سے آپ اس کو صحابہ کی موافقت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کام میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے، یہ انگلینڈ کے یہ علماء ہی کر سکتے ہیں، ورنہ عام شخص کے کرنے کا یہ کام نہیں ہے۔ یہاں توہین نظر آ جانا، وہاں توہین نظر نہ آنا، اور یہاں جو ہے آپ نے چیخ کے بار بار کہنا کہ امام الحسن عشری رحمۃ اللہ سے متعلق یہ غلط بات ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ ڈھمکا ہے، اور وہاں صحابہ کرام کی توہین کو شیر مادر سمجھ کے پی جانا۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے، آپ اپنے اس رویے پہ نظر ثانی کریں۔ استاد محترم سے متعلق جو بھی آپ کو مسائل ہیں اس کو یا تو آپ، استاد محترم نے بھی بار بار بتایا ہے، آپ آ کے یہاں پہ استاد جی سے پاکستان میں آپ آ سکتے ہیں، ظاہری بات ہے آپ کے پاس وسائل اور ذرائع ہوں گے۔ جب آپ یہاں پہ آئیں، آپ استاد محترم نے بار بار آپ کو یہ دعوت دی ہے، آپ بات کر لیں بیٹھ کے، اس کی ویڈیو بھی بنا لیں اگر آپ بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس طرح سے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ فالتو قسم کی ویڈیوز اپلوڈ کرنا اور اس سے علماء سے عوام کو بدظن کرنے کی کوشش کرنا کہیں سے قابل تحسین اقدام شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس ویڈیو میں نے آپ کے سامنے اشاعرہ اور ماتریدیہ اور ان سے متعلق ان کے درمیان مابین بنیادی سے کہہ رہا ہوں، معمولی سے جو فرق تھے بعض، وہ میں نے آپ کو سامنے بیان کر دیے کچھ ان میں سے، اور میں نے آپ کو بتا دیا اہل سنت والجماعت کے یہ دونوں جو حصے ہیں، یہ دونوں جو گروپ ہیں آپ کہہ لیں، یہ دونوں ہی اہل سنت والجماعت ہیں، اور کس وجہ سے ان کی بنیاد رکھی گئی اور کیا ابتدائی صدیوں میں کیا وجوہات تھیں کہ انہوں نے پھر صحیح موقف اور درست موقف ان سے متعلق۔ اور یہ بھی بات آخر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ابتدائی صدیوں کے مسلمان تو ان چکروں میں رگے رہے، لیکن بعد میں اہل سنت والجماعت نے امت کو یہی ترغیب دی ہے کہ ان خیالی باتوں میں، فلسفی باتوں میں زیادہ پڑھنا اور اس کے اندر ہی اپنی زندگی کو کھپا دینا کہیں سے بھی عقل مندی اور دانش نہیں ہے۔ بنیادی عقائد کے اب قائل ہوں، اللہ ایک ہے، آپ علیہ السلام اللہ کے آخری رسول ہیں، تمام انبیاء بھی مان لائے، ان کی کتابوں بھی مان لائے، صحابہ کرام کی تقدیس کرے، صحابہ کرام کی حرمت کا احترام کرے، اگرچہ ان میں فرق مراتب ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن توہین کے حساب سے تو سب برابر ہے نا۔ توہین تو چاہے ادنا صحابی کی ہو، چاہے کبار صحابہ کی ہو، توہین چاہے کسی بھی صحابی کی ہو، وہ برداشت نہیں کر سکتا ایک مسلمان، ایک اہل سنت والجماعت میں سے شامل شخص، اس کو اس کا اختیار یا اس کو اس بات کی اجازت اہل سنت والجماعت نے کسی پلیٹ فارم پہ، کسی موقف میں، کسی فتوے میں نہیں دی ہے کہ صحابہ کی گستاخی کی جائے اور یہ شیر مادر سمجھ کے پی جائے اس کو، اور یہ کہے کہ بھائی اس کی ہم نے، اس علامہ کی ہم نے دفاع کرنا ہے۔ بہرحال کلام مختصر میں آپ کو یہ بس بتا دوں کہ یہ اشاعرہ ماتریدیہ کا میں نے بتا دیا، اور استاد جی نے کیا فرمایا تھا امام الحسن عشری سے متعلق، آپ وہ ویڈیوز خود بھی سماعت کر سکتے ہیں جو استاد محترم کے چینل پہ بھی موجود ہیں اور جو انگلینڈ کے علماء ہیں ان کے چینل پہ بھی موجود ہیں۔ میں نے مختصر آپ کو بتا دیا جو استاد جی نے کہا ہے، اس کے دلائل بھی دیے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں بلا دلائل بے سروپا باتیں کر کے استاد جی پہ الزامات لگا رہے ہیں، اس لیے اس سے آپ لوگ بھی ہوشیار رہیں، علماء سے بدظن کرنے والے جو بھی طبقے، جو بھی لوگ موجود ہیں ان سے بھی ہوشیار رہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔